इन दिनों उम्र 16-17 बरस थी। अच्छे बुरे की तमीज और दुनिया को बरतने का ढंग नहीं आया था। सोचों में गहराई न थी कि जिंदगी और मुस्तकबिल के फलसफे को समझती। बस अच्छी शक्लों पर मिटने को जी जाता था। ये उम्र का वो दौर था जब दिल को साथी की तलाश होती है। मैं भी बेमकसद नहीं झांकती थी। नजरें किसी हसीन साथी की आरजू में बेकरार रहती थी और मेरी भोली माँ मेरी नजरों का महफूम ना समझती थी। तभी उन्होंने कभी छत पर जाने से मना नहीं किया था। उनका ख्याल होगा, ये और तो कहीं आती जाती नहीं, चलो एक छाती तो है, खुली फिजा में सांस ले ले। ये इतवार का दिन था। काफी दिनों से सामने वाली बिल्डिंग में बलाई मंजिल पर जो फ्लोर खाली था, आज वहां पर जिंदगी के आसार नजर आए। एक खूबरू नौजवान गैलरी से झांक रहा था। अचानक उसने नजर ऊपर उठाई और मुझे छत की मुंडेर से अपनी जानिब तकते पाया। बेख्तियार वो मैंने खेज अंदाज में मुस्कुरा दिया और मैं झीम कर पीछे हो गई। पर अब चैन कहाँ था। जरा देर बाद फिर झांका। उस शौक ने खुश दिली से हाथ हिलाया। मेरी नीम सी शनासाई बस ऐसे ही एक झलक से शुरू होकर एक मुकम्मल दास्तान पर खत्म हुई। मगर मेरी जिंदगी का ये सफर मंजिल पा लेने के बावजूद भी नामुकम्मल रह गया। एक रोज जबकि छत से झांक रही थी और नई मुझे इशारे कर रहा था, मेरी शामत अमाल वाली साहब गली से नमूदार हो गए। वो घर की जानिब आ रहे थे। मैं तो अपनी दुनिया की रंगीनी में खोई हुई थी। उनके आने का एहसास ना हुआ, लेकिन अब्बू ने मुझको निगाहों की जुबान में नईम से गुफ्तगू करते देख लिया। घर आए तो वालदा से पूछा, सुल्ताना किधर है? छत पर होगी या यहीं कहीं होगी, उन्होंने शान बेनियाजी से जवाब दिया और अपने काम में मसरूफ हो गई। सुगरा बेगम, कमाल है, तुम जवान बेटी की माँ हो और तुमको खबर ही नहीं कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। अगर छत पर भी है तो इस भरी दोपहर में वहां क्या कर रही है? अब मुझे क्या खबर भाई, मैं तो किचन में खाना बनाने में मसरूफ हूँ। खाने को छोड़ो और बेटी की खबर लो। छत पर जाओ, देखो तो वहां कड़कती धूप में क्या कर रही है। वाली साहब के सख्त तेवर देकर अम्मी ऊपर आने को जीने चढ़ने लगी। इनके कदमों की आवाज पर मेरे कान खड़े हो गए। जीने पर पहुंच गई कि उनके छत तक पहुंचने की नौबत ना आए। चलो तुम्हारे अब्बू आ गए हैं और तुमको पूछ रहे हैं। मेरा दिल धड़क उठा। खुदा ना करे मुझे नईम से इशारों में बातें करते तो नहीं देख लिया। दिल दुरुस्त खदशे से धड़का था। उन्होंने डपट कर पूछा, इतनी तपीश है, इस वक्त छत पर क्या कर रही थी? क्या सामने की बिल्डिंग में तुम्हारी कोई सहेली रहती है? उनका जोरमानी जुमला मुझे ताज़ियाने की तरह लगा और मैंने झुरझुरी ली, नहीं तो। वो भी उस वक्त वो गुस्सा पी गए, लेकिन उनके दिल में जिस खदशे ने सर उठा लिया था, उसने एक ऐसी फिक्र का रूप धार लिया जो तपेक दिक की मानिंद बाबा जानी की हड्डियों को घुलाने लगी। वालदा कुछ ठंडे मिजाज की थी और बिल्कुल भी उजरत पसंद न थी। जो काम माइयों का होता है वो भी वालिद साहब ने खुद ही सर अंजाम देने की ठान ली। वो दिन रात मुझे बयाने चारा साजी में लग गए। करीबी दोस्तों से जिक्र किया कि मेरी बेटी का रिश्ता तलाश करना है। खानदान में उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता मौजूद नहीं है। आदमी किसी जस्तजू में लग जाए तो कामयाब हो ही जाता है। एक दोस्त के तवस्सुत से वालिद साहब को भी मेरे लिए मुनासिब रिश्ता मिल गया। एक रोज वालिद के दोस्त नासिर साहब की बेगम हमारे घर आई। उन्होंने मुझे देखा और पसंद कर लिया। जब वालदा ने आगाह किया कि तुम्हारे अब्बू ने एक लड़का पसंद कर लिया है तो मैं परेशान हो गई। माँ की तसल्ली को कहा, मुझे इस लड़के की फोटो तो दिखाइए, तब हाँ करूंगी। अगले रोज अम्मी ने एक फोटो दिखाई। मौसूफ की शक्ल एक आंख मुझको ना भाई, जरा भी खूबसूरत ना थे और ऊपर से कुछ पुख्ता उम्र के लगे। सर पर बाल बहुत कम थे। देखते ही मैंने फोटो को परे फेंक दिया और कानों को हाथ लगाकर कहा, तोबा तोबा, क्या आपको मेरे लिए यही बर मिला है? हरगिज इससे शादी ना करूंगी, मर जाना पसंद करूंगी। अम्मी की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने ये कहकर मुझको मजीद इस मामले पर बहस करने से रोक दिया कि तुम्हारे अब्बा जान आए तो उनसे बात करूंगी। अगले रोज जब अब्बू दफ्तर चले गए, माँ ने कहा मैंने बात की है। उन्होंने यही सवाल किया कि बेटी से पूछो इनकार की वजह क्या है। महज सूरत ही सब कुछ नहीं होती, असल शायद सीरत होती है। अम्मा, सीरत के साथ लड़की लड़के की पसंद को भी खातिर में रखना पड़ता है। तो कोई पसंद है तेरी बता दे, ये भी मैं तेरे बाबा से पूछ लूंगी। सोचा मौका अच्छा है, माँ के कान में डाल ही दूं, ऐसा ना हो बाद में कहे मैंने तो पूछा था लेकिन तुमने ही अपनी पसंद न बतलाई। माँ, सामने वाली बिल्डिंग में जो लोग आए हैं उनका लड़का है, नईम नाम है। मैं ज्यादा जानती तो नहीं, लेकिन वो मुझे लड़का पसंद है। वो भी मुझसे शादी करना चाहता है। अब्बा से कहें मेरा रिश्ता उसके साथ कर दें। लड़का कौन है, क्या करता है, किस खानदान से है? अरे भाई कुछ तो मालूम हो। मुझे नहीं मालूम अम्मा, मैं तो इससे मिलती थोड़ी हूँ, बस छत से हम बात कर लेते हैं। वो नए लोग आए हैं और मालूमात लेना तो अब्बा का काम है। अम्मी ने अपना कहा निभा दिया। मेरी पसंद से अब्बू को आगाह कर दिया। वो चौराग पा हो गए कि सब जानता हूँ, मुझे मालूमात लेने की जरूरत नहीं है। वहाँ कोई फैमिली नहीं बल्कि एक लड़का तनहा रहता है, किराए पर फ्लैट ले लिया है। इसके घर वालों का अता पता क्या मालूम करूं, वो तो मुझे सीधे से पसंद ही नहीं। उबाश लगता है। इसकी फैमिली भी होती तब भी वो मुझे कबूल ना होता। जो रिश्ता नासिर साहब के तवस्सुत से आया है वो हर लिहाज से बेहतर है।
بیٹی کو سمجھا دو کہ یہ تانگ جھانگ کا سلسلہ بند کر دے، ورنہ ایسی مار ماروں گا کہ بچے گی نہیں۔ اماں مجھے کیا بتاتی؟ وہ یہ سب بلند آواز کے ساتھ گرج برس کر کہہ رہے تھے۔ اب ان کا کہا پتھر کی لکیر ہے اور مزید کچھ سننے کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ کسی اجنبی سے رشتہ نہ کریں گے۔ اگلے روز شام کو ناصر صاحب کے ہمراہ ان کے عزیز اور میرے رشتے کے طالب قیوم صاحب اور ان کے صاحبزادے بھی تشریف لے آئے۔ ان لوگوں کو والدہ صاحبہ نے چائے پر بلایا تھا کہ امی بھی لڑکے کو دیکھ لیں، اس سے بات چیت کر لیں، ماں کی تسلی بھی ہونی چاہیے۔ والدہ نے بات چیت کر لی اور انہیں بھی اسامہ پسند آ گیا، بلکہ وہ تو اس رشتے کی زیادہ طرفدار ہو گئی۔ جب یہ لوگ ڈرائنگ روم میں تھے میں چھت پر گئی اور ان لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا۔ پہلی نظر میں مجھے یہ شخص بے حد برا لگا جو کہ اس گھر کا متوقع داماد تھا۔ اس وقت سوچ لیا کہ جان دے دوں گی مگر شادی اپنے خوابوں کے شہزادے نعیم سے کروں گی، جو اس خوبصورت قد اور ہینڈسم تھا جیسے کسی ملک کا پرنس ہو۔ جب ابلتے چشمے کو راستہ نہ ملا تو وہ پہاڑ کو شک کر ڈالتا ہے۔ میں نے بھی اجرت میں خط لکھ کر نعیم کی طرف اچھال دیا۔ وہ دوڑ کر آیا اور خط گلی سے اٹھا لیا۔ خط میں تمام احوال درج کر کے استدعا کی تھی کہ کسی طرح ایک بار ملو تاکہ ہم اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیں ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ شام کو اس نے گیلری سے قریبی پارک کی جانب اشارہ کیا اور 2 انگلیوں سے 11 بجے کا وقت بتایا۔ والد صاحب دفتر چلے جاتے۔ میں نے کبھی امی سے نہ کہا تھا کہ کسی سہیلی کی طرف جانا ہے۔ پہلی بار ان کی منت کی کہ رافیہ سے ملنا ہے۔ وہ بولی ذرا کام سے فارغ ہو لوں تو چلتی ہوں۔ آپ کبھی بھی فارغ نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ کے کام تو ختم ہوتے ہی نہیں۔ تب تک ابو کے گھر لوٹ آنے کا وقت ہو جائے گا۔ رافیہ کا گھر نزدیک ہی تو ہے، ساتھ والے پارک کے پاس۔ بھولی ماں کو کچھ سمجھ نہیں آیا، میری منت سے باتوں میں آ گئی۔ بولی اچھا جاؤ لیکن جلدی واپس آ جانا، آدھے گھنٹے سے زیادہ دیر نہ لگانا ورنہ میں خود تم کو لینے رافیہ کے گھر آ جاؤں گی۔ خدا کا شکر ادا کیا، دوڑی ہوئی کمرے میں گئی، جلدی سے لباس تبدیل کر کے گھر سے نکل گئی۔ پارک کا راستہ صرف 5 سے 7 منٹ کا تھا۔ وہ پہلے سے منتظر تھا، پہلی بار ملی تھی، روبرو ایک دوسرے سے قریب، ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ میری مسرت کا کوئی کنارہ نہ تھا لیکن جس خوف سے یہ جرأت کی تھی احساس ضروری تھا۔ اس سے کہا مجھ سے بچھڑنے کا ڈر ہے تو مضبوط قدم اٹھانا ہوگا، کہو تو تمہارے والد صاحب سے رشتے کی بات کروں وگرنہ میرے ساتھ چلو، کورٹ میں نکاح کر لیتے ہیں۔ وہ رشتہ نہ دیں گے، ابو فیصلہ کر چکے ہیں، اسامہ ہی سے رشتہ کریں گے، انہوں نے وہاں ہاں کہہ دی ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے، کورٹ میرج؟ کچھ سوچ کر میں نے سر جھکا دیا۔ دیکھو میں تنہا ہوں، اپنے بزنس کے سلسلے میں یہاں رہ رہا ہوں، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، نہ بزرگ کے تمہارے ابا سے رشتہ لینے آئے، البتہ 2 ایک دوست ہیں، وہ آ سکتے ہیں میرے ساتھ۔ بس رہنے دو، ابا کہیں گے خاندان کا اتا پتا نہیں اور چلے آئے ہو رشتہ مانگنے، کیا رشتے یوں طے ہوتے ہیں؟ مجھے پتا ہے وہ ایسا ہی کہیں گے۔ 2 3 دن سوچ بچار میں گزر گئے۔ ادھر اماں بابا میری شادی کے تذکروں میں لگے تھے، ادھر میں نعیم کے ساتھ ہمیشہ زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ آخر اس کی ہمت دلانے پر ایک رات جبکہ امی ابو سو رہے تھے چپکے سے در کھول کر نکل آئی اور اس کی کار میں بیٹھ کر ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ دیا۔ یوں والدین کی بے خبری میں ان کی مرضی کے خلاف اپنی پسند کی شادی کر لی۔ نعیم نے اس واقعے سے چند دن قبل سامنے والا فلیٹ چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس دوسرے فلیٹ میں مجھے لے آیا جو کرائے پر لے لیا تھا۔ نعیم سے کورٹ میرج کر کے خوش تھی، گرچہ والدین کو دھوکہ دینے کا قلق ضرور تھا مگر اس وقت اپنی خوشی اور اپنے خواب زیادہ عزیز تھے۔ نعیم نے کوئی کمی نہ کی، اچھا کھلایا پلایا، روز شام کو سیر پر جاتے۔ یہ فلیٹ ہمارے گھر سے کافی دور ایک پوش علاقے میں تھا۔ مجھ کو اپنے شوہر کے ساتھ کبھی خرچے کی تنگی محسوس نہ ہوئی تھی، لیکن اس بات کا بھی علم نہ تھا وہ کیا کام کرتے ہیں، بس یہی کہتے تھے ایک چھوٹا موٹا اپنا بزنس ہے، تم کو میرے بزنس کی تفصیل جاننے سے کیا غرض، تمہیں تو بس خرچے سے مطلب ہونا چاہیے، وہ تم کو مل جاتا ہے۔ 4 سال سکون کے گزر گئے۔ ایک بار نعیم سے چھپ کر امی سے فون پر بات کی۔ فون رافیہ کے گھر لگا ہوا تھا، اس کو منت کر کے کہا امی کو بلاؤ۔ والدہ نے مجھ سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ اب میں 2 بیٹیوں کی ماں بن چکی تھی۔ جس فلیٹ میں ہم رہتے تھے اس کے برابر والے فلیٹ میں ایک عمر رسیدہ نرس مریم رہا کرتی تھی۔ جب بچیوں کی پیدائش ہوئی اس کو بلا لیتی، وہ میرے شوہر کی بہن بنی ہوئی تھی اور نعیم اس کو مریم آپا بلاتے تھے۔ نعیم چلے گئے اور پھر ان کو خبر نہ آئی۔ آپا کو پتا تھا کہ وہ کسی ایجنٹ کے ذریعے گئے ہیں۔ انہوں نے اس آدمی کا کھوج لگایا اور پوچھا کہ نعیم کو گئے 1 ماہ ہو گیا ہے، کوئی خیر خبر نہیں آ رہی۔ تب اس نے بتایا وہ غیر قانونی طریقے سے جانے کی وجہ سے پکڑے گئے ہیں اور انہوں نے ان کو قید کر لیا ہے، وہ دیار غیر میں سزا کاٹ رہے ہیں۔ 3 سال گزر گئے، نعیم نہ لوٹے، نہ کوئی رابطہ کیا۔ میں کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئی۔ 2 چھوٹی بچیوں کا ساتھ تھا، زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی، نوکری کر لیتی۔ آپا خود بیوہ تھی اور ایک ہسپتال میں جز وقتی کام کرتی تھی۔ بیچاری کی تنخواہ ہی کیا تھی، اس کی اپنی مشکل سے پوری ہو رہی تھی، پھر بھی جہاں تک بن سکا سہارا دیا۔ آخر جمع پونجی زیور سب ختم ہو گیا۔ میں فلیٹ کا کرایہ دینے سے بھی قاصر تھی،
ایک روز مالک مکان نے میرا سامان باہر نکلوا دیا، رہنے کا بھی آسرا نہ تھا۔ آپا نے رحم کھا کر مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر میں رکھ لیا، مگر یہی کہا کہ اب تم خود اپنے قدموں پر کھڑی ہونے کا چارہ کرو، میں تم کو مستقل سہارا نہیں دے سکتی۔ نوکری کی تلاش کو نکلی، گھریلو کام کے لیے ملازمہ جیسی نوکری ہی کر سکتی تھی، وہ بھی نہ ملی۔ دو چھوٹی بچیوں کا ساتھ تھا جن کی وجہ سے کوئی بھی مجھے اپنے گھر ملازمہ رکھنے پر تیار نہ تھا، جبکہ بچیاں دودھ کے لیے روتی تھی۔ ایک کوٹھی میں ملازمہ ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ کسی فوٹوگرافر کا گھر تھا۔ اس نے مجھے بغور دیکھا، کہنے لگا اگر ماڈلنگ پر تیار ہو جاؤ تو ملازمت مل سکتی ہے، سرورٹ کوارٹر بھی رہنے کو مل جائے گا۔ تم بہت خوبصورت ہو، ایسا چہرہ لاکھوں میں ایک ہوتا ہے، دنوں میں مفلسی دور ہو جائے گی۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب لڑکیوں کے لیے ماڈلنگ اور اداکاری معیوب سمجھی جاتی تھی، لیکن میری مجبوری تھی، پیٹ میں روٹی تھی اور نہ سر پہ چھت۔ راضی ہو گئی۔ اس نے میرے چند فوٹو لیے اور پھر مجھ پر دولت کے در کھل گئے۔ قسمت نے یوں ماڈل گرل بنا دیا۔ مجھ کو کسی شے سے بھی زیادہ اپنی بچیوں کا پیٹ پالنا مقدم تھا۔ یہ میری اشد ضرورت تھی اور مجبوری بن گئی تھی۔ پھر ان کی اچھی تعلیم کی خاطر روپوں کی حاجت تھی۔ میں دولت کمانے کی مشین بنتی گئی اور وقت گزرتا گیا۔ اب ایک کوٹھی کی مالک تھی، بچیاں بڑی ہو رہی تھی، وہ اچھا کھاتی، بہترین پہنتی اور اعلیٰ تعلیمی ادارے میں پڑھ رہی تھی۔ ان کے شاندار مستقبل کی خاطر میں نے کسی بات کی پرواہ نہ کی۔ ان کے لیے گھر میں نوکر آیا خانسامہ تھے اور میرے وارڈروب نت نئے فیشن ڈیزائن کے ملبوسات سے بھرے رہتے۔ اب میں ایک نئی جگمگ کرتی دنیا میں تھی، جہاں امارات کی چکا چوند غریبوں کو شرماتی تھی، دولت کی ریل پیل تھی۔ میرے اشاروں پر مشہور مصنوعات بنانے والی کمپنیاں دولت میرے پاؤں میں رکھتی تھیں۔ سبھی کچھ مل گیا مگر نعیم نہ تھے، اور ان کی یاد میرے دل میں ہر دم چٹکیاں لیتی رہتی۔ مجھ کو ان سے واقعی محبت تھی۔ ان کے ساتھ گزرے دن جنت کا خواب معلوم ہوتے تھے۔ جب شوہر سے جدائی کا خیال روح کو مجروح کرتا تو دل بے بس ہو جاتا۔ وہ موسم سرما کی ایک سرد رات تھی۔ 7 سال بعد مریم کے ہمراہ اچانک نعیم آ گئے۔ مریم میرا گھر جانتی تھی۔ ان کو سامنے دیکھ کر آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ سوچ رہی تھی جب صبح بچیاں اپنے باپ کو دیکھیں گی تو ان کا کیا رد عمل ہوگا، خوشی سے پاگل ہو جائیں گی۔ نعیم کو تمام رات اپنے اوپر گزرے دکھوں کا ایک ایک لمحہ بتاتی رہی۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دو، یہ سب مجبوراً کیا۔ اب تم آ گئے ہو تو ہرگز گھر سے قدم نہیں نکالوں گی۔ میں ماڈلنگ ترک کر دوں گی اور اپنی بچیوں کے لیے ایک مثالی ماں بن جاؤں گی۔ ہم ایک نئے دور کا آغاز کریں گے۔ یقین تھا کہ نعیم اب ہمارے لیے کچھ کریں گے، میری اور میرے بچیوں کی خاطر۔ انہوں نے مجھے معاف کر دیا اور کہا کوئی بات نہیں، تم نے ماڈلنگ کی ہے اور میں دنیا گھوم آیا ہوں، کوئی بھی کام برا نہیں، بشرط یہ کہ آدمی خود برا نہ ہو۔ یہ دنیا گھومنے سے میرے خیالات میں تبدیلی آ گئی ہے۔ وہ ہمارے ساتھ کوٹھی میں رہنے لگے، لیکن ان کو اب بیکار بیٹھنے سے غرض تھی، کمانے سے کوئی سروکار نہ رہا۔ کہتے تھے بھٹکتے بھٹکتے تھک گیا ہوں، اب ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں، سستانا چاہتا ہوں، مجھے سانس لینے دو۔ انہوں نے اتنا لمبا آرام کیا تھا کہ کمانے جوگے نہ رہے، آرام کی سانسیں ہی راس آ گئی۔ مجھے کہتے تھے ماڈلنگ نہ چھوڑنا، اب اتنی محنت کر چکی ہو، اپنے پیشے کو ترک مت کرنا، وقت ٹھہرتا نہیں۔ میں بھی سر رسیدگی کی طرف جا رہی تھی، حسن میں بھی وہ کشش وہ بات نہ رہی تو میں نے کام چھوڑ دیا، کیونکہ نئی خوبصورت تازہ روح لڑکیاں آ رہی تھیں، ان کی مانگ بھی تھی۔ مجھ ادھیڑ عمر کا کیا کام، ایسے میں عزت سے گھر بیٹھ جانا بھلا تھا۔ بچیاں جوان ہو گئی تھی۔ جب کمائی کا راستہ بند ہوتا گیا، نعیم کو پھر جگانے لگی کہ بہت آرام ہو چکا، اب تم کچھ کام کرو، ہاتھ پیر ہلاؤ، تم مرد ہو، کما کر کھلانا گھر چلانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں نے تو آدھی زندگی گنوا دی ہے۔ وہ میری زندگی کی بچی کچی خوشیوں اور امیدوں کا آخری دن ثابت ہوا جب اس نے کھل کر کہہ دیا میں کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کام نہیں آتا، مجھے کمانے کی عادت نہیں رہی، ہم اپنی بیٹیوں کو ماڈلنگ کے میدان میں لے آتے ہیں، یہ تم سے زیادہ خوبصورت ہیں، نخیز چہروں کی مانگ ہوتی ہے نا، تم آرام کرو، یہ تمہاری جگہ لے لیں گی۔ بیٹیوں کے باپ کے اس ارادے پر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کیا اسی خاطر میں نے کٹھن راستہ چنا تھا اور اتنے کشٹ اٹھائے تھے؟ اب میرے چمن کی ان نوخیز کلیوں پر ان کے باپ کی نظر تھی کہ کمائیں گی اور وہ کھائے گا۔ جب حرم کا رشتہ ٹوٹ گیا تو میں نے بھی طلاق حاصل کر کے جان چھڑا لی تاکہ بچیوں کو وقت پر ان کے گھروں کا کر سکوں۔